قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کی قوالی کرتے تھے۔ جب آپ قوالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو کم فہم ہیں میرے جیسے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کو دل سے تو کوئی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ سیاست کی خاطر اسلام کے نام کو وہ استعمال کر رہے تھے۔ مگر جو زیادہ علم والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شاید آپ کے نقطہ نظر سے یہ بات نکالتے ہوں کہ نہیں، قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کے شہدائی تھے اور احیاء اسلام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ ذرا کوئی وضاحت فرمائیں گے اس بات کی؟ میں نے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے قوالی کے ساتھ ایک مشابہت۔ قوالی میں تکرار بہت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، تو اور لوگ حال میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، دو حال میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جس طرح سن 45 سے لے کر اور 47 تک یہ جو مسلم لیگ کی تحریک کے عروج کا زمانہ ہے، جس طرح سے علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی طول و عرض میں اور شمال و جنوب میں جس طریقے سے اسلام کا راگ الاپا ہے، اب میں یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عام معنی میں، تو اس کے لیے خاص طور پر قوالی کا لفظ میں نے اس لیے موضوع سمجھا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قوالی میں حال آ جاتا ہے لوگوں کو، اور واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، گرویدہ ہو گئے، اور وہ جو ایک تصور دیا گیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے اور عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان درکار ہے، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیے سن 46 کے الیکشن۔ حالانکہ ذرا سوچا جائے کہ جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان تھے ان کا اس کو ووٹ دینا جو مانی دارت، انہوں نے تو پاکستان آنا نہیں تھا، اور ان کے صوبے تو نہیں آنے پاکستان میں۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی بات تھی، قوالی میں جذبہ ابھرتا ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانا چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، قائد اعظم اپنی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہیں تھے۔ جی ٹھیک۔ قائد اعظم کا جو اٹھان بھی ہوا ہے، تربیت بھی ہوئی ہے، وہ کوئی کسی مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی۔ بنیادی طور پر وہ ان کے ذہن میں سیکولرزم اور نیشنلزم کے جراثیم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، قائد اعظم اس میں شامل نہیں ہوئے، محمد علی جناح شامل نہیں ہوئے، وہ اس وقت کانگریس میں تھے، وہ اس وقت کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 سال تک مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ گھٹیا مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کمیونلزم جو ہے یہ تو در حقیقت ایک گھٹیا مقصد ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب تبدیلی کب آئی پھر؟ یہ سن 13 کے اندر، اور یہ اصل میں اس کا جو ہے وہ جاتا ہے کریڈٹ علامہ اقبال کو نہیں، مولانا محمد علی جوہر کو۔ ان کے کہنے پر یہ قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ میں آئے 1913 میں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ڈوئل ممبرشپ جاری رکھی، کانگریس کی بھی جاری رکھی، وہ سفیر تھے، اور مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں کو قریب لائیں۔ چنانچہ کئی مواقع پر انہوں نے اینول سیشنز جو تھے کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے ایک مقام پر رکھوائے تاکہ کوئی ان کا قرب پیدا ہو جائے۔ سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر 1930 میں جب وہ 14 نکات بھی ریجیکٹ کر دیے گئے اور لکھنؤ پیکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا، تو پھر قائد اعظم ڈس ایلیوژن ہو گئے، مایوس ہو گئے، بد دل ہو گئے، اور ہندوستان کو خیر بات کہہ کر جا کر انگلستان میں مقیم ہو گئے، کوٹھی خریدی اور پریکٹس شروع کر دی۔ اصل میں اس مرحلے پر ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال سین پر آئے 1930 ہی میں۔ اچھا، انہوں نے جو خطبہ دیا ہے الہ آباد کا، اس نے ایک نئی روح پیدا کی ہے، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ کہا جا سکتا ہے کہ منفی انداز میں تحفظ، ہندو کا خوف، ہندو کی ڈومینیشن، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو یہ کرے گا، یہ ایک منفی جذبہ تھا۔ لیکن 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک مثبت جذبہ اس کے اندر ڈال دیا، انجیکشن لگا دیا۔ میں کہتا ہوں جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور وہ گلوکوز کی بوتل لگی ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہو تو اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن دے دیتے ہیں، بجائے اس کے کوئی نیا پرک جو ہے تو اندر سے ٹرانسفارم ہو گئے۔ وہ قائد اعظم نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قائد علامہ اقبال نے مسلم لیگ میں تو وہ ٹیکہ لگا دیا، یہ 1930 کی بات ہے۔ قائد اعظم سے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ 1932 میں پھر جب 3rd راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے ہیں، قائد اعظم اس کانفرنس میں نہیں تھے، اس لیے وہ تو پالیٹکس چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہی مثبت جذبہ احیاء اسلام
کہ ہم جو ہے ایک ملک حاصل کریں کہ جس میں ہم ایک ایسی شکل کریں کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ عرب ملوکیت کے دور میں لگ گئے، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے، ان کو ختم کر کے صاف کر کے ایک نیا ماڈل جو ہے اسلام کا اصل تصویر اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی گفتگو سے میں ذرا اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ تقریر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں میں سے آپ تو یہ مرغی اور انڈے والی بات ہے۔ اچھا، اگر تو تقریر اور عمل میں ہم آہنگی ہے تو یہ ہے جو مطلوب ہے، آپ وہی بات کہیں جو آپ کرتے بھی ہوں، جو آپ وہی کریں جو کہتے بھی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر اس میں کوئی فرق ہے قول اور عمل کا تو قرآن مجید نے تو پھر اس کی بہت نفی کی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ بالکل ٹھیک۔ میں اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم جو ہیں وہ گورنر جنرل بن گئے اور وہ 1 سال جو ہے نا گورنر جنرل پاکستان کے رہے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ 1 سال کے دوران انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی؟ اصل میں اس 1 سال کے دوران میں تو ایک تو قائد اعظم کی تقریر وہ بھی ہے کہ جو اس تصور کے خلاف پیش کی جاتی ہے 11 اگست والی، وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، بہرحال نہیں کیجیے۔ اصل میں اس میں بھی جو بات قائد اعظم نے کہی ہے اس کا بھی میں بعد میں حوالہ دوں گا، لیکن اس کا جو تاثر لیا گیا تھا اس کی نفی پھر کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جلسے میں قائد اعظم نے کر دی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوگی، لفظ شریعت آیا ہے، یہاں کا سارا قانون شریعت۔ لیکن میں تو عملی اقدامات کی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ 1 سال تو ملا نا ان کو اور وہ آل پاورفل تھے، تمام اختیارات ان کے پاس تھے۔ اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یا اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو 1 سال تو موقع ملا نا ان کو۔ نہیں، اصل میں اس میں آپ جو جمپ کر گئے نا کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں کہ جب علامہ اقبال کی پرسویشن پر اور ان سے کنونس ہو کر قائد اعظم، جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں بنے تھے، جب ہندوستان واپس آ گئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے صدر تا حیات بنے ہیں، اس کے بعد کا ان کا جو رول ہے وہ لفظ قوالی، کہ اسلام اور اسلام کا احیاء اور اسلامی قانون، اسلامی تہذیب، اس سب کا جو ہے انہوں نے راگ الاپا ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے بین الاقوامی سیاست پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ جی جی، ایک طرف تو یہ تھا کہ ہمارا اندرونی طور پر جو مہاجرین کے قافلے پر قافلے چلے آ رہے تھے، ہمارے ایسٹس ہندوستان نے ظاہر مسائل بہت زیادہ تھے، آئین کا بننا ایک مسئلہ تھا، اور ایسا تھا کہ ملک کو کوئی چھوٹا سا دھکا بھی لگ جاتا تو ختم ہو جاتا۔ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اس وقت تو پورا عالم کفر جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ایک تدریجی انداز میں یہاں اسلام لایا جائے، اور وہ تدریجی انداز یہ ہے کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ایک وحدت کے اعتبار سے تو مسلمان مائنورٹی میں تھے، کبھی کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اسلام کا نفاذ ہو سکے۔ اب ایک ایسا ملک ہم نے بنا لیا ہے کہ جس میں مسلمان ایبسولوٹ میجورٹی میں ہے، بہت زبردست فیصلہ کن میجورٹی میں ہے۔ اب اگر مسلمان چاہیں تو اسی پروسیس کے اندر سے جو آج دنیا کے اندر معروف ہے کہ ایک پارلیمانی نظام ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی کانگریس ہے، اس کے اندر منتخب لوگ لا رہے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں، یہ دنیا کا جو معروف انداز ہے، اسی انداز میں یہاں پر اسلام آئے، بجائے اس کے کہ ایک دم ہم نعرہ لگا دیں۔ اور عالم کفر کو، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے 1948 کے اندر، اور اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو زائن تھے قائد اعظم سے جو ہے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مصلحت یہ سمجھی ہے کہ فوری طور پر اسلام کا نعرہ نہ لگائیں، بلکہ سہج انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو بن گیا ہے، چنانچہ یہی انہوں نے کہا، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا کہ اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نظام، اس لیے کہ مغرب کے نظام نے ہمیں کوئی خیر نہیں دیا۔ وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ تو آپ تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو عملی اقدام کی بات کر رہا تھا۔ اب میں ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا انہوں نے پہلی کابینہ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے ایک احمدی جو تھا اس کا نام تھا سر ظفر اللہ، اس کو وزیر خارجہ بنایا، ایک ہندو تھا جو جوگندر ناتھ منڈل تھا اس کو وزیر قانون بنایا، اور اس سے پہلی کابینہ میں جو ایک عملی اقدام تھا ان کا، جو ایک فیصلہ تھا ایک گورنر جنرل کی حیثیت سے، انہوں نے کسی مذہبی شخصیت کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، ویسے اگر آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہا ہے اگر قائد اعظم خالص مذہبی نظام کا اس وقت اعلان کر دیتے، اور ظاہر بات ہے اسی اعلان کے تحت پھر ان کی کابینہ کی ریفلیکشن ہوتی، تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو مخالفت ایک دم آ جائے گی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لہذا پکچر وہ دی ہے آپ کا خیال پاکستان فوکس تھا اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ، اور لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ بھئی یہ نومولود ہے، اور چنانچہ جو بات ہے وہ ہوئی ہے، فائنینشلی بھی اس کے پرابلم ہے۔ کروں کہ واقعتاً یہ ہو گیا کہ لیاقت علی خان نے اگر قرارداد مقاصد پاس کرا دی اسے قتل کرا دیا گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو کیا جرم تھا اس کا، کون سی بات تھی؟ تو آپ مقصد یہ کوئی مشکلات تھی اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو علامہ اقبال دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، اس وقت فرنگ کا سربراہ تھا برطانیہ، اب ہو گیا تھا فرنگ کا سربراہ امریکہ۔ امریکہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔
یہی وجہ ہے کہ جب قائد ملت لیاقت علی خان گئے ہیں امریکہ، اور وہاں یہودیوں نے ایک بڑا ان کا ریسیپشن کیا، بڑا اجلاس ہوا، انہوں نے وہاں کہا کہ اگر آپ تسلیم کر دیں اسرائیل کو تو ہم یہ آپ کے لیے رعایات یہ مدد دیں گے. تو لیاقت علی خان نے وہاں کہا کہ جنٹلمین our souls are not for sale. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں ہیں، تاریخی جملہ our souls are not for sale. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں آگے چلتا ہوں ذرا، پروگرام کو چونکہ آگے بڑھانا ہے میں نے، تو اس میں یہ ہے کہ آج کل آپ ایک واقعے کا ضرور ذکر کر دوں جو کہ عام طور پر دو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے. انتقال سے 2 دن پہلے کی ایک رپورٹ ہے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ، جو خاص ان کے طبیب کی حیثیت سے لاہور سے گئے تھے. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا وہ پروفیسر تھے ٹیوبرکلوسس کے. اب زیارت کی بات کرنے کی زیارت گئے تھے؟ زیارت گئے تھے جی، الہی بخش بھی گئے تھے اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو 11 ستمبر 1988 کے جنگ میں شائع ہوا ہے، کہ ان کی ڈائری کا ایک ورق کہا ہے کہ ہم قائد اعظم کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ بڑی لمبی بات تھی، اس کا تو وقت نہیں ہے یہاں اصل میں وہ ذرا ٹاک شو جو لمیٹڈ وقت ہے نا. یہاں تو اس میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا. ہاں ظاہر ہے یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کی روحانی تقویت مجھے حاصل نہ ہوتی. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کر کے خلافت راشدہ کا نمونہ دنیا کو دکھائیں، تاکہ عالمی خلافت جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے یہ مستحق بن سکے. جی ٹھیک. اب یہ ہے بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو انسانوں کے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، مطلب بولنے کی آزادی جو ہوتی ہے، اظہار رائے کی اور پھر اجتماع کی، وہ ساری انہوں نے معطل کر دی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام اور قرآن و سنت یہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے وہ اپنے جو شہری ہیں یا جو انسان ہیں ان کی بنیادی انسانی حقوق معطل کر دے؟ اس کے بارے میں میرے خیال میں یہ تو نوع انسانی کے لیے قطعاً ذہنی، فکری، قلبی، روحانی، نفسیاتی اعتبار سے ناقابل قبول بات ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ کہ اول روز سے یہ ہو رہا ہے. یہ کام کو آج تو نہیں ہوا. دستور تو میرے نزدیک اسلام بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا، اور جیسا کہ کسی بھی حالت میں جی کسی بھی حالت میں نہیں. اچھا کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ خلفائے راشدین کا کہ انہوں نے کسی کی پابندی لگا دی کہ تم لکھ نہیں سکتے، تم بول نہیں سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایران کے گورنر جو تھے سعد ابن ابی وقاص، اور وہ اس کے فاتح بھی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا دی اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا. اچھا اس کا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دے دی گئی. مخبری کا نظام تھا. حضرت عمر کو کہ یہاں پر ایک ڈیوڑی بنا کر آدمی کھڑا کر دیا گیا پہرے دار. حضرت عمر نے ایک قاصد بھیجا اور خط بھیجا، جاؤ جاتے ڈیوڑی کو آگ لگا دو. اور خط میں لکھا کہ اے عمر ابن سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے ہو انہیں اپنا غلام بنانے والے؟ تم اپنے اور عوام کے درمیان، یہ درمیان کے اندر جو ہے یہ کھڑے کر رہے ہو پہرے دار. اس درجے حریت. اور اس قاصد نے جا کر پہلے آگ لگائی ہے پھر خط دیا. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ کیا اسلام میں عامریت اور شہنشاہیت کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے اصل میں آمریت، شہنشاہیت اور جمہوریت یہ انسان کے جو سوشل ایولیوشن کے پروسیس کے درمیان میں آنے والے سٹیجز ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہ ابھی ملوکیت ہی لوگوں کو معلوم تھی اور اس کے علاوہ کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل سسٹم تھا، تو جو چیف آف دی ٹرائب ہے اس کا کہنا ماننا، ہر حال میں ماننا. وہ گویا کہ عامر ہوتا تھا، چاہے وہ مشورہ بھی کرتا تھا لیکن بہرحال عامر ہوتا تھا. پھر ملوکیت، ظاہر بات ہے آمریت کی ایک شکل تھی. تو ایک زمانے میں انبیاء بھی ملوک ہوئے. حضرت داؤد کون تھے؟ حضرت سلیمان کون تھے؟ فرق کیا تھا کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور حضرت داؤد بھی تھے، لیکن حضرت داؤد اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے. وہ خلیفہ تھے. قرآن مجید نے انہیں کہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا. خلیفہ نائب ہوتا ہے. اور فرعون یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، الیس لی ملک مصر. تو یہ جو ہے فرق ہے اس وقت کی شہنشاہیت. لیکن جب انسانی شعور جو ہے وہ بالکل بالغ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس کا نمونہ خلافت راشدہ کا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے. وہاں نہ کوئی ڈائنسٹی تھی، نہ کوئی ایک شخص جو ہے فرد واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا تھا. شورا ہوتی تھی، اس کے ساتھ مشاورت سے بات ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بن جائے. حضرت علی سے کہا بھی گیا کہ آپ وصیت کر جائیں حضرت حسن کو. آپ نے کہا نہیں، میں تو نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ تمہیں. ڈاکٹر صاحب ایک گلہ پھر آپ سے لوگوں کو ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ناظرین کی. تو وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے
دور میں آپ مجلس شورا کے ممبر بن گئے نا، یہ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی. میں آپ کو میں بتاؤں یہ اس کی کیا آپ میں نے اس کے بارے میں بار بار کہا ہے، پبلک میں کہا، کھل کر کہا ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا اس شخص سے. دیکھیے دو باتیں فرق ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند. جی جی. ایک یہ کہ کوئی شے فی الواقع موجود ہے، اب کیا کیا جائے. فی الواقع تو موجود ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت تو آ گئی تھی، اس سے پرہیز کی جائے. اب اس سے مطلب یہ نا، میں جیسے اس دور میں آپ کو پتا مجھے کوڑے لگے تھے، میں نے کوڑے کھائے تھے، میں نے اس نے مجھے آفر کی، اس نے آفر کی مجھے وزیر بنانے کی، میں نے نہیں بنا. ایک پولیٹیکل ورکر تھے، جماعت کا پولیٹیکل ورکر، جماعت کا میں پابند تھا، ڈسپلن کا. جی جی. ٹھیک ہے. میری صورت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی، اس نے مجھے بھی وزارت آفر کی ہے. ڈاکٹر نور الہی صاحب موجود ہیں آج بھی کراچی میں، ضرور کی ہوگی، ان کے بڑے سالے ہیں. جیسے ڈاکٹر بشارت الہی یہاں ہوتے تھے، ان کے سالے، ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور الہی، سرجن ہیں، بہت نیک آدمی. ان کے ذریعے سے 1980 میں جب وہ پہلی وزارت اس نے ڈسمس کی تھی، اس کے بعد وہ جا رہا تھا یہ عمرے کے لیے اور کراچی میں تھا مقیم. میں بھی اپنے بیٹے کی بارات لے کر یا نکاح کے لیے میں گیا تھا کراچی. تو ملاقات ہو گئی وہاں. نہیں، مجھے پیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے کہ میں واپس آ کے نئی کابینہ بناؤں گا، تو ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ وہ آپ آگے آئیں اور کام کریں. میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، اول تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. ثانیاً آپ نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا، آپ کے اوپر تو اصل کنٹرول جنرلوں کا ہے، اور آپ بدنام ہمیں کریں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کر ہم نہیں سکیں گے. اس لیے میں نے صاف کورا جواب دیا. البتہ اس کے بعد جب اس کی آفر آئی ہے شورا کی، اب وہاں میرے سامنے سوال یہ تھا کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں، جمعے کا خطبہ دیتا ہوں میں مسجد دارالسلام میں. اس خطبے میں یہ تنقید بھی کرتا ہوں ضیاء الحق پر، اور اسے مشورے بھی دیتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ، آپ نے ہمیشہ کلمہ حق کہا ہے، اسی لیے تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کلمہ حق کہنے والا ایک ہمارا محبوب جو مذہبی رہنما ہے، ان کو کیوں ادھر چلے گئے. میری بات پوری ہو جانے دیجیے. اب میں جب جمعے میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ ضیاء الحق یہ مت کرو یا یہ کرو، جب یہ شورا کی آفر آئی تو مجلس شورا کے لفظ سے بھی میں نے دھوکہ کھایا کہ یہ مجلس مشاورت واقعی کوئی قائم کرنا چاہتا ہے. اور میں نے یہ کہا کوئی اسلامی نظام کی طرف چلنا چاہتے ہیں. اگر میں یہاں کھڑا ہو کر اسے مشورہ دیتا ہوں تو جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئر جا کر کوئی بات کہنے کا موقع مل رہا ہے تو میں استفادہ کر لوں. لیکن انہوں نے شورا کا ایک اجلاس میں نے اٹینڈ کیا، اس پر میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا آپ نے تو شورا کہا تھا، یہ تو آپ نے پارلیمنٹ کا نقشہ بنا دیا. شورا میں تو جو مشورہ لینا چاہتا ہے اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے. نہیں، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. دوسرے سیشن کے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پولیٹیکل پروسیس کا نہ روکو، میرا یہی پولیٹیکل پروسیس ہے. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ٹو ریزائن، اور میں نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، لاہور آ رہا ہوں. 5 جولائی 1982 کو میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی. پہلے تو میں نے ایک بات ان سے بہت سخت کہی، آپ حیران ہوں گے اللہ نے مجھے کیسے جرأت دی. ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سامنے میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. کہلے کیوں، کیا بات؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، ہینڈ پکڈ علماء کو آپ نے جج بنایا، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے آپ نے. دستور پاکستان پہ بات نہیں کر سکتے، جوڈیشل پروسیجر لاس پہ بات نہیں کر سکتے. حد یہ ہے کہ مسلم فیملی لاس پہ بات نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، جس کو نہ کبھی انگریز نے چھیڑا، نہ ہندوستان میں ابھی تک مسلمانوں نے ہندوؤں کو چھیڑنے دیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان کی صلاحیت پہ اعتماد نہیں ہے، تو آپ نے ہاتھ باندھ دیے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں، آپ ہاتھ کھول دیں. اب اس کے بعد غلام احمد پرویز اس وقت زندہ تھے، انہوں نے بنوائے تھے یہ آئلی قوانین، یہ آرڈیننس جو ایوب خان سے نافذ کروایا تھا، وہ ان کے زیر اثر تھا. میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دے کہ اس میں کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، میں خوش، میرا خدا خوش. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ڈکٹیشن لیں. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون راضی کرے گا، کون مطمئن کرے گا. میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو میں یہ استعفیٰ میں لے کے آیا، یہ حاضر آپ کی خدمت. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کا تو اعلان ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 8 جنوری کو پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. آپ کی چونکہ نظر سیاست کے اوپر بھی رہی ہے ہمیشہ سے، تحریک پاکستان میں بھی آپ نے حصہ لیا، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے اوپر اور پاکستان کے عوام کے اوپر؟ اصل میں تو انتخابات سے پہلے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جی، اور وہ خطرہ یہ ہے تو میرے نزدیک پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے کہ اب جو صورت بن گئی ہے، بے نظیر صاحبہ کی بھی جو ان کے ساتھ گفت و شنید تھی وہ کٹ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بے نظیر صاحبہ جو ہیں پوری طرح پختہ ہو چکی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی این اے کے لیول کی تحریک چلنے کا خطرہ اس ملک میں موجود ہے، امکانات ہیں. اس لیے کہ جو تحریک وکلاء نے شروع کی تھی، ٹھیک بات ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی سپونٹینیس تھی، بالکل بالکل، وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. بلکہ میں آپ کو اپنے دل کی راز کی بات بتا دوں، میں پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا
میں سمجھتا تھا پاکستانی قوم مر چکی ہے اینڈ اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس. اچھا مردہ گھوڑے کو آپ چابک کتنی لگا لیں وہ بھاگے تو نہیں. لیکن اس موومنٹ سے میرے دل میں امید کی ایک کرن جو ہے پیدا ہوئی ہے, بالکل جان ہے. جس طریقے سے آئے ہیں, جیسے جفا کشی کا مظاہرہ کیا دھوپ میں رات کو لوگ جو ہے, تو اس کے بعد سے یہ تحریک جو ہے اب اس وقت تک پولیٹیکل نہیں تھی, اب پولیٹیکل پارٹیز بھی پیچھے آ گئی ہیں, پولیٹیکل براڈ بیسڈ ہو گئی ہے. اب اس پر جو ہے نواز شریف صاحب تو ڈٹے بیٹھے, وہ تو ایک دن چھٹنے کو تیار نہیں. ایک کوشش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتمام حجت کر دیا ہے بے نظیر بھٹو نے مشرف پر, کہ اس نے جو ہے اس کو ایک راستہ دینے کے لیے اس کے ساتھ مفاہمت کا کوشش کی تھی کہ چلو کوئی ایک راستہ نکلے, لیکن اگر کر گئی تو یہاں تو تحریک اٹھے گی بڑی. اچھا, اور اس تحریک میں اگر کہیں بدامنی پیدا ہو گئی تو قیام امن کے لیے کہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے پورا ریجن, آپ کی نیٹو فورسز جو ہے ویسٹ سے داخل ہوں گی. اچھا, اور بھارت مشرق سے آئے. اس خطرے کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, بھارت نے تو الرٹ کیا اپنی فورسز کو. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا افسوسناک ہوگا کہ غیر ملکی فوج جو ہے وہ ہماری سرزمین پہ. بھارت نے اپنی فورسز کو الرٹ کر دیا ہے, تیار رہو, ہو سکتا ہے ہمیں کسی پڑوسی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دخل. گویا کہ 1971 کا ایکشن ریپلے, اس وقت بھی جو اب ہو گئے تھے حالات مشرقی پاکستان میں, تو اسی طرح کے آپ دوبارہ پھر ہو رہے ہیں. اگر یہاں ہو گئے تو وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو خطرات جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے, تو اس سے بچنے کا کیا پھر کوئی حل؟ بچنے کی اصل کنجی تو ہے ہاتھ میں پرویز مشرف کے. اگر وہ واقعتاً جو کہتا ہے کہ پاکستان فرسٹ آف آل پاکستان, تو اسے چاہیے کہ اس وقت اپنے اقتدار کو مقدم نہ رکھے, پاکستان کو مقدم رکھے. اور جو مطالبے نواز شریف بھی کر رہے ہیں اور اب بے نظیر بھٹو بھی کر رہی ہیں, دونوں عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دیں اور جو بھی آرمی چیف کے حوالے کریں. اور ویسے جو ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سمروں کو انہوں نے بنا دیا ہے وزیر اعظم, اسے ہونا چاہیے کہ وہ صدارت کو سنبھالے دستور کے مطابق, اور وزارتیں وہ بنے جن میں کوئی سیاسی آدمی نہ ہو, اور نیشنل کنسنسس کریٹ کیا جائے. سارے کے سارے, میں پوائنٹڈلی کہہ رہا ہوں, سارے کے سارے ججز ہونے چاہیے, اور وہ ججز جنہوں نے کبھی کسی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں واقعی حقیقی طور پر, اگر یہ ہو جائے, اور تاکہ قوم کو راستہ نکالے. لیکن دوسری طرف میں مشورہ دیتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو بھی, ایجیٹیشن اگر کرتے ہیں, میدان میں آتے ہیں, تو امن برقرار رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے. ٹھیک ہے, یعنی جو شخص لوگوں کو سڑکوں پر لائے وہ ذمہ داری لے کے پورا کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو, بلکہ کوئی کرے تو اسے اپنا اور ملک کا دشمن سمجھ کر خود حکومت کے حوالے کرے, تاکہ یہ کہ وہ فضا پیدا نہ ہو جائے کہ جس کو بہانہ بنا کر نیٹو کی فورسز آ جائے یا بھارت آ جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو سب کو علم ہے کہ آپ نے جو تعلیم, جو ٹریڈیشنل اس کو تعلیم کہتے ہیں, روایتی تعلیم جو آپ نے حاصل کی, آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی, اس کے بعد آپ نے میڈیکل بھی کیا, میڈیکل کا امتحان بھی پاس کیا اور MBBS کیا, اس کے بعد پریکٹس بھی کی. مگر بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے وہ کن اساتذہ سے حاصل کی تھی, تو اس بارے میں کچھ آپ بتائیے. اصل میں کہیں کسی باضابطہ دارالعلوم سے میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. میرا ذاتی مطالعہ ہے, اور معاملہ کیا تھا کہ میں نے 5ویں سے 10ویں جماعت تک ہائی اسکول میں عربی زبان پڑھی سبجیکٹ کی حیثیت سے. تو عربی کی گرامر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا اس کا فہم عطا کر دیا. فارسی بھی پڑھی تھی؟ نہیں, فارسی نہیں, عربی. اچھا, اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ قرآن مجید سے میرا ایک ربط قائم ہوا, اس پر میں غور بھی کرتا تھا, اور پھر میں نے اس مطالعے میں اور دوسرے لوگوں سے میں نے اپنی سورسز گنوائے ہیں. علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین, دے آر ون آف مائی سورسز. اسی طریقے سے ویسے کوئی استاد ایسا مذہبی نہیں, میں نے ان سے استفادہ کیا ہے, مولانا اصلاحی صاحب سے کیا ہے, مودودی سے بھی استفادہ کیا ہے, بعض علماء سے کچھ وقت لے کر میں نے کچھ عربی چیزیں بھی پڑھی ہیں. لیکن میں نے MA اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی سے کر لیا تھا, اور اس میں فرسٹ آیا تھا یونیورسٹی میں, لیکن میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ تر اپنے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ آپ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی میں بھی رہے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے کوئی اختلافات پیدا ہوئے. اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا جماعت اسلامی نے کہ کوئی ڈفرینسز پیدا ہوئے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید چونکہ مولانا مودودی صاحب کی موجودگی میں آپ امیر نہیں بن سکتے تھے, تو اس لیے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا ایک ادارہ بنا لیا. یہ بڑی مذہق خیز سی بات ہے. مولانا مودودی کا میرا فرق بہت تھا, میں ان کے بیٹوں کا عمر تھا. یہ بات کوئی امین حسن اصلاحی صاحب کے بارے میں کہے یا کسی ایسے شخص کے بارے میں جو ان کے قریب کا آدمی ہو, وہ تو کوئی بات لگتی ہے. میرا تو اس کا کوئی امکان تھا ہی نہیں. I was only 25 years of age when I left جماعت اسلامی. I was 15 years of age when I joined جماعت اسلامی.
میٹرک کے فوراً بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا ہوں، اور جماعت اسلامی کا حلقہ ہمدردان ہوا کرتا تھا پہلے، جی جو بعد میں انہوں نے متفقین کا بنایا ہے، میں نے اس کا فارم پر کیا، میں کام کرتا رہا۔ پھر 5 سال میں نے میڈیکل کالج کی جمعیت طلباء میں بہت ایکٹیولی لگائے، میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ پہلے ہی سال جو ہے میں میڈیکل کالج کا ناظم بنا، اگلے سال میں لاہور اور پنجاب دونوں کا ناظم بنا، اور اس سے اگلے سال ناظم بنا۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کو آپ اپنا فکری استاد مانتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو اب علامہ اقبال تو جو انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ ایک معاشی مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں، مگر یہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ معاشی مسائل کی کبھی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ تو آپ کے چونکہ وہ فکری استاد ہیں علامہ اقبال، تو آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ میں تو بات کرتا ہوں، جی جی، میں جاگیرداری کے خلاف بات کرتا ہوں، میں ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کے خلاف بات کرتا ہوں، دوسری طرف سود کا نظام علامہ اقبال نے جس قدر کنڈیم کیا ہے اسے، اور بینکنگ کے نظام کو، این بنوک این فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم ربود، یہ چالاک یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بینکنگ نظام، اور اس نے انسان کے اندر جو نور خداوندی تھا، جو کو ڈیوائن سپارک جسے کہتے ہیں مغربی مفکرین، اس کو نکال کے اور اندر تاریکی پھیلا دی ہے۔ نہیں، یہ بھوک کی بات تو آپ کم کرتے ہیں، ربا کی، بھوک کی نہیں کرتے، بھوک کی بات تو کرتے نا، کہ حقوق ملنے چاہیے اور زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے گارنٹی دی جانی چاہیے۔ میں نے کہا جب اس نے نظام نافذ کیا تھا ضیاء الحق نے کہ یہ زکوٰۃ کو بدنام کر رہے ہو، یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو ٹوٹل جو ہے آپ کی ملکیت اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگاؤ، اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ آپ اسکینڈینیوین جو سوشلزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی طرح کا ایک جو ہے سوشل سیکورٹی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ صرف بینک ڈپازٹس میں سے سود میں سے کچھ نکال لینا یہ زکوٰۃ ہے، بدنام کیا۔ تو در حقیقت اسلام کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے معاملہ۔ نہیں، علامہ اقبال جو جس انقلاب کی بات کرتا ہے، مطلب معاشی مسائل کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بیس ہمیں اسلام کو بنانا ہوگا۔ ریفرنس جو ہے آپ کا اگر مارکسزم ہے تو وہ بات نہیں چلے۔ نہیں، میں مارکسزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں معاشی مسائل کی بات۔ اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے نا، اس کا کوئی فلسفہ بھی نہیں دیا جاتا۔ انقلاب جب بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی فلسفی پر آتا ہے۔ کمیونزم کا انقلاب جو ہے مارکسزم سے آیا ہے، پہلے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہے، وہ پختہ ہوا ہے، پھر وہ ایک کمیونسٹ پارٹی اور بولشوکس کی شکل کے اندر بنی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے کھڑے ہوں اور یہ بات عام کی جائے کہ ہمارے دور ملوکیت میں ہمارے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کو اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا 1930 میں، جو سیاہ داغ اور دھبے پڑ گئے اسلام کے اوپر، انہی میں سے ایک جاگیرداری ہے، انہی میں سے ایک سرمایہ داری ہے، اور یہ ہے کہ کچھ بیک ڈور سے ہمارے ہاں سود کا نظام بھی داخل ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی تو نفی میں کرتا ہوں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتوں نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے۔ ٹھیک بات۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، جتنا ہم نے پڑھا مطالعہ کیا، کہ وہ بھی قرآن کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اور آپ نے بھی قرآن کے اوپر ہی زیادہ زور دیا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرآن پاک کو کوئی حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ تو آپ حدیث کی کوئی بات نہیں کرتے؟ میں عرض کروں، قرآن پاک کو حدیث کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب قرآن بدوؤں کو سکھایا گیا تو حدیث تو نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی بنیاد پر جو نظام پھر بنا ہے وہ ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، ایک لیگل سسٹم، ایک شریعت، ایک قانون۔ آپ کو معلوم ہے کہ فوجداری قانون بنا ہے، دیوانی قانون بنا ہے، قانون وراثت بنا ہے، قانون جو ہے شہادت بنا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ قرآن کے ساتھ جب تک سنت کو ایڈ نہ کیا جائے یہ قوانین وجود میں نہیں آتے۔ جیسے قرآن 100 دفعہ کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کیسے کریں، کتنی نمازیں ہوں، 5 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہو۔ یہ کیا ہے کہ فجر میں 2 رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 ہیں، اور عشاء اور اس میں، یہ تو سیرت سے ہی پتہ چلے گا نا، سیرت اس کے لیے سیرت ضروری ہے، سنت۔ تو اس لیے جو لیگل سٹرکچر اسلام کا بنتا ہے اور نظام جو بنتا ہے اس میں قرآن کے ساتھ سنت، اور سنت کو معلوم کرنے کے 2 ذریعے ہیں۔ ایک امت میں کنٹینیوٹی آف ایکشن، کہ صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عمل کیا، تابعین نے صحابہ کو دیکھ کر کیا، تابعین نے تابعین کو دیکھ، اب یہ ایک ہمارے ہاں چلی آ رہی کنٹینیوٹی آف ایکشن اینڈ پریکٹس، اور ایک ہے جو کہ سنت کا ذخیرہ ریٹن فارم میں، وہ حدیث ہے۔ مقصد یہ کہ پھر حدیث کے بغیر یا سنت آپ جس کو کہتے ہیں اس کے بغیر اسلام مکمل تو نہیں ہوتا نا جی، نظام بنتا ہی نہیں۔ ہاں، نظام بنتے نہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نا جی کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس نے لوگوں کا جو جینا ہے وہ دوبر کر دیا ہے، وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دیکھیں کہ لوگ اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ گردے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اپنے بچے بھی انہوں نے بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ غربت کی جو انتہا ہے تو اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کہ اگر 6 کروڑ آدمی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمارا کم از کم وہ مخاطب تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا جی۔ اسلام کا حل تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بتائیے کہ یہ کیسے غربت ختم کی جائے؟ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں دونوں اس مسئلے کی طرف وہ بات ہی نہیں کرتی، مطلب اس کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ سیاسی کو بھی ایڈ کر لیا۔ کوئی جاگیرداری کے خلاف بولنے والا اس ملک میں نہیں ہے سوائے ایک الطاف حسین کے، اور کوئی شخص نہیں بولتا۔ بے نظیر بھٹو نہیں بولتی، خود جاگیردار ہے، بہت بڑی ہے، فیوڈل تھا بھٹو جو ہے، اینڈ بھٹو could not outgrow his feudal skin۔ اس کی ناکامی کا سبب یہ ہے۔ 2 دن پہلے ویسے اس نے کہا ہے کہ میں اب آؤں گی تو میں ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے کوشش کروں گی، لیکن ویلفیئر اسٹیٹ بنائے گی، جاگیرداری کے خلاف بات کی ہے نہیں کی۔ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ ہم نے تو کھل کر بات کی۔ اسلام کس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا پورا نظام جو ہے زکوٰۃ کے نظام سے جو اوپر ہے، آپ یہ سمجھیے پاورٹی لائن کھینچ دی ہے اسلام نے۔ جس کے پاس یہ کچھ ہے وہ ڈونر ہے، جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہے۔ تو تؤخذ من اغنیائہم، ان کے جو امیر ہیں ان میں سے لیا جائے گا، ترد الی فقرائہم، اور غریبوں کو دے دیا جائے گا، اور انڈر رائٹ کیا جائے گا کہ انسان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں تھوڑا سا خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ہمارے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں تشدد بڑا ہو رہا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گھریلو تشدد بھی ہو رہا ہے، دوسرے ان کو مطلب کافی سبجوگیٹ کے جسے کہنا چاہیے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ایسی ہے کہ بھئی آپ عورتوں کو تشدد کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر؟ اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے مسلمانوں کا یہ ملک ہے، آپ صرف عورتوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں پر تشدد نہیں ہو رہا؟ بچوں کا بھی ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، بدتر ہو رہا ہے، عورتوں سے بدتر ہو رہا ہے جس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں ہو گیا، کچھ باتیں اسلام کے نام سے چل رہی ہیں، ہماری روایات، کچھ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور کچھ ہم نے یورپین نئی تہذیب کو لا کے شامل کر لی، یہ ملغوبہ بن گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو لیگل سٹیٹس دیا ہے، برابر کی شریعت دی ہے، اس کو جو ہے اس کو چوائس دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جیسے کہ شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی جو ہے خلا لے سکتی ہے، وراثت میں اس کا حصہ مقرر کیا اسلام نے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جب ہندوستان میں ایک معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا، شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہوگا، اس پر پورے ہندوستان میں طوفان اٹھا ہے، مسلمان جمع ہو گئے، مسلم فیملی لا اس کے لیے جب ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، اور اس کے صدر تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ سینکڑوں لوگوں نے جانے دے دی کہ ہم اسلامی شریعت میں یہ دخل اندازی گوارا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد راجیو گاندھی نے لوک سبھا میں تقریر کی، ایک بات تو یہ طے کر دی، ہندوستان کی کوئی حکومت، کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتے، ابھی تک قانون نافذ ہے وہ۔ اور نمبر 2 اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا، اب جب یہ ایشو سامنے آئے ہیں تو میں نے مطالعہ کیا ہے، تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ہی از آن ریکارڈ لوک سبھا میں۔ لیکن پاکستان میں ان پر عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی۔ عمل تو ہم کس بات پہ کر رہے ہیں؟ سرمایہ داری، وہ جو علامہ اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ وہ تو حال تو یہ ہے ہمارا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے ملک کا نام جو ہے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو نہ ہمیں یہاں پر کوئی اسلام نظر آتا ہے، نہ جمہوریت نظر آتی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 60 سال ہو گئے ہیں ہم کس قسم کا کوئی شکل اپنی پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں افغانستان کا پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا، پہلی نشست میں بھی ہم نے کیا تھا ذکر افغانستان کے بارے میں، اور ابھی کچھ وقت پہلے بھی کیا طالبان کے سلسلے میں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جو ماڈل پیش کر رہے ہیں ملا عمر صاحب، کہ وہ ایک فہم اسلام کا ایک انہوں نے ماڈل پیش کیا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ ان کے ساتھ بالکل متفق ہیں، اور وہ انہوں نے کوئی ایک نفاذ شریعت کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ جو فہم اسلام ملا عمر کا ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملا عمر نے کوئی فہم اسلام پیش نہیں کیا۔ ہی از نائدر اے رائٹر
نور اسپیکر، اچھا، نور اے تھنکر، یا ماڈل تو پیش کیا تو ہے نا، کچھ نہیں کیا، صرف چند اسلامی شریعت کی سزائیں نافذ کی اور کچھ نہیں کیا۔ اچھا، ابھی ان کے ہاں کوئی نظام وجود، میں خود گیا تھا وہاں، اچھا، تو وہاں پر جو ان کا بہت بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، کہ میں نے کہا آپ کا نظام سیاسی کیا ہے؟ کہ ابھی کوئی نہیں ہے، اچھا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی شورا نہیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک اسپونٹینیس ایک موومنٹ جیسے وہ کلا کی اٹھی نا اس وقت، اسی طریقے سے وہ جو باہمی خانہ جنگی وہاں ہو گئی تھی، اس کے رد عمل میں اسپونٹینیس ایک موومنٹ اٹھی ہے۔ ہو یہ گیا تھا کہ وار لارڈز نے اپنے ایریاز فکس کر لیے تھے، پھاٹک لگا دیے تھے، یہاں سے ٹرک گزرے گا اتنے پیسے دے کر جاؤ، بس جائے گی اتنے اور ان بسوں کے اندر کوئی خوبصورت عورت دیکھی اتار لیا، وہ خوبصورت لڑکا دیکھا اتار لیا۔ تب جو ناک میں دم آ گیا وہاں کے، تب یہ لوگ کھڑے ہوئے تو سب نے ہتھیار حوالے کر دیے، کمان، انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا۔ لیکن وہ جو سکول بند کر رہے ہیں عورتوں کے، وہ کس لیے بند کیے؟ اس نے کہا تھا کہ موسیقی بند کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کو ایجوکیشن نہیں ہوگی، اور ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہیں وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے اسکول بنا سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ملا عمر کو اگر وقت دیا جائے تو وہ اسلام کا ماڈل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، بٹ دے ڈڈنٹ گیٹ دی چانس۔ وہ تو دیکھیے انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے افغانستان میں 85% ایریا میں امن ہو گیا، کرائم فری، اور ایک آرڈر آیا امیر المومنین کا، اور پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی، اور اب جو ہے بلینز آف ڈالرز امریکہ خرچ کر رہا ہے، خدا کے لیے اس کو بند کر دو، ہم سے یہ لے لو، سبسڈی لے لو، لیکن پاپی چل رہی ہے، اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ وہی وار لارڈز ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی مرکزی حکومت میں ہی نہیں۔ یہ ہمارے جاوید اقبال صاحب وہاں گئے تھے، جی جی، اب آپ کو معلوم ہے سیکولر ٹائپ ذہن ان کا ہے، وہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں۔ انہوں نے آ کر پھر جو حالات وہاں دیکھے تھے، تو اکوڑا خٹک میں جو مدرسہ ہے حقانیہ، اس میں تقریر کی تھی کہ میں جو حالات افغانستان میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ ہی از آن ریکارڈ، یو کین آسک ہم۔ تو یہ تو تنقید برائے تنقید والی بات ہوگی میرا خیال ہے۔ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کسی جگہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کسی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مولانا مودودی صاحب جو ہیں ان کو 1970 کے انتخابات کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے اپنی بنیادی پالیسی میں تبدیلی کی تھی، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی انتخابی سیاست سے ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام لا سکتے ہیں، اس کو انہوں نے ریویو کر لیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی سیاست سے یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس کیا کوئی شہادت ہے؟ ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جماعت اسلامی ہے وہ پھر مولانا مودودی صاحب جو اس جماعت کے بانی ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس سے انحراف کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، اس میں اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مجھے بتایا، یہ میں روایت پوری بتا دوں، سید وسیم اظہر ندوی ہوتے تھے جو بہت عرصے تک جو ہے سندھ میں جماعت اسلامی کے بہت اہم آدمی رہے، امیر بھی رہے، وہ شورا کے رکن تھے، انہوں نے مجھے بتایا۔ اچھا، یعنی کوئی لمبی چین نہیں ہے کہ فلاں سے میں اور جماعت اسلامی کی شورا اور درمیان میں اس کا رکن سید وسیم اظہر ندوی مرحوم۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے یہ بات جو ہے میں نے جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ مولانا آئے شورا میں، مولانا نے کہا کہ میں اب اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ انتخابات کے ذریعے یہاں اسلامی نظام نہیں لایا جا سکتا، ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چیز سوچنی چاہیے۔ اس پر شورا میں بہت سے لوگوں نے جمپ کیا کہ نہیں یہ تو طریقہ اس لیے تو انتخابات ہی کا ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ ان میں خاص طور پر مجھے بتایا گیا کہ جو اس وقت منور حسن صاحب ہیں انہوں نے بہت گستاخانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ اصل میں تو ہمیں جو الیکشن میں شکست ہوئی ہے آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک کہہ دیا، اس لیے کہ آپ تو نکلے ہی نہیں گھر سے۔ اچھا، بھٹو کو دیکھیے، اس نے 6 جلسے کیے ایک دن میں، اور آپ اچھلے سے نکلے ہی نہیں۔ اس پوری مہم میں 1970 کی مہم جو تھی الیکشن کی، مولانا صرف گجرانوالے ایک دفعہ گئے تھے، باقی کہیں نہیں۔ تو اصل میں تو جو تھا یہ پلٹن میدان ڈھاکہ میں جو حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا، جہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں بتایا کچھ اور گیا تھا کہ وہاں تو انقلاب آ گیا اور وہاں تو ہمارا جو ہے اتنا اصل عمل دخل ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو اس پر وہ بھنا کر اٹھے۔ یہ لفظ تھا وسیم اظہر صاحب کا، بھنا کر اٹھے۔ یہ لفظ عام طور پر ہمارے یہاں مستعمل نہیں ہے، غصے میں آ کر جھنجھلا کر بھنا کر اٹھنا، یہ اردو کا خاص وہاں کی لکھنوی زبان، وہ لکھنؤ کے تھے۔ تو اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو جو تم دلیلیں مجھے آج دے رہے ہو یہ سب میں نے تمہیں پڑھائی تھی، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں، میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام میں جا رہا ہوں۔ اس کا جب میں نے ذکر کیا تو جماعت کے لوگوں نے مذاق کے انداز میں کہا نہیں بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد واقعہ وہ ہو گیا کہ 1979 میں 79 میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا۔ اچھا، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہاں مولانا بھی مقیم ہے بفلو میں اپنے بیٹے کے پاس، احمد تھارق کے پاس۔ تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں گا،
اچھا وہاں جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا پروگرام ٹورنٹو میں تھا اور وہاں سے کچھ 100 میل کے قریب ہے بفلو، بس یہ نیاگرا فال درمیان میں آتی ہے اور بفلو ہے. تو میں نے معلوم کرانا چاہا تو معلوم ہے علماء سخت بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے. میں پوچھتا رہا معلوم ہے نہیں اجازت نہیں. پھر ایک دن آیا کہ اب بہتر ہے حالت، کوئی 4 دن کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے. میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا، میں نے اپنی بکنگ جو ہے آگے ایکسٹینڈ کرائی اور پھر میں انتظار رہا. اس کے بعد اطلاع آ گئی کہ انتقال ہو گئی. پھر میں گیا وہاں، اچھا ان کے وہاں بفلو میں افسوس کے لیے جنازے میں شرکت کے لیے. اچھا پھر میں نے وہاں پہ نماز جنازہ میں امامت کی ہے. آپ نے جنازہ پڑھایا؟ جی، ایک چند لوگ پہلے پڑھ چکے تھے. اصل میں وہ تو وہاں تو ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہوم ہوتا ہے، فیونرل ہوم، ان کا کنٹرول ہوتا ہے. گھر میں تو ڈیڈ باڈی آنے نہیں دیتے. یہ تو چونکہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر احمد فاروق ان کا بیٹا، تو وہ لے آیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے. تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی. جب ہم پہنچے تو 10-15 آدمی اور آ گئے تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی تو میری امامت تھی. تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملنے کے شدید خواہش مند تھے، لیکن ڈاکٹروں نے سخت پابندی لگا دی تھی کہ سوائے قریبی رشتہ داروں کے کوئی نہ ملے. اس بات سے پھر جو مجھے حوصلہ ہوا، اگلے سال سب 80 میں جب گیا تو میں پھر آل دی وے گیا بفلو صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے کہہ دے کہ گیٹ آؤٹ، تم نے تو ہمارے بابا پر اور ہمارے ابا جان پر تنقیدیں کی شدید اور شدید اختلاف کیا، اب کیا لینے آئے ہو. تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس سے ڈرتے گیا تھا. اس نے مجھے ویلکم کہا، مجھے جو ہے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور یہ الفاظ تب کہہ دی. پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تب اس نے ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ، اور یہ واقعہ بالکل اسی طریقے سے کی اس بات کی توثیق کر دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سناؤ. تو جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو ان کو تو اس وقت علم نہیں تھا. پھر دوبارہ جب وحی آئی اس میں کہا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان سے کہو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کیا اسلام جو ہے وہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، جو تو نتیجے کی بات آپ نے کہی ہے، سرمایہ داری اور جاگیرداری کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن جن آیات سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اصل میں یوں سمجھیے، اسلام کے 2 نظام ہیں معاشی. ایک ہے اسپرچول لیول پر، ایک ہے لیگل لیول پر. اسپرچول لیول پر جو کارڈینل پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ نتھنگ بلانگس ٹو اینی بڈی، ایوری تھنگ از اونڈ بائی اللہ. مالک وہ ہے. انسان جو ہے وہ امین ہے، امین ہے، بندہ مومن امین، حق مالک است. نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ تمہیں ملے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو. اس فضل میں سے تمہارا حصہ جائز صرف تمہاری ضروریات ہیں، باقی جتنا ہے وہ غرباء کا، مساکین کا حق میں لوٹا دو. یہ لیول ہے روحانی، لیگل نہیں ہے لیول. یہ اس لیول پر حضور نے زندگی گزاری، کبھی کوئی ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا. اسی پر فقراء صحابہ نے، تمام صحابہ نے نہیں، فقراء صحابہ، سلمان فارسی تھے، ابو الدرداء تھے، ابو ہریرہ تھے، ابو ذر تھے جن کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ صحابہ تھے، غفار. جی ہاں. اور یہ اس کے بعد ہمارے صوفیاء نے اسی لیول پر زندگی گزاری. لیکن یہ لیگل لیول نہیں ہے. لیگل لیول یہ ہے، شرعی کہیں گے کہ شرعی لیول نہیں ہے، نہیں. ہاں، شرعی جو ہے وہ لیگل ہوگا، اور یہ روحانی ہے. یہ روحانی، ٹھیک ہے. یہ روحانیت سب کے لیے نہیں ہے، یہ چوائس ہے اس کا آپ. اچھا. لیکن لیگل لیول کیا ہے؟ آپ جو کچھ کمائیں حرام سے نہ کمائیں، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، یہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، احتکار نہ ہو، یہ وغیرہ وغیرہ دھوکہ، تو وہ آپ کا ہے. اس میں سے ایک حد سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، تاکہ جو پیچھے رہ گئے ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کی جا سکے، ریاست جو ہے ان کی کفالت کر سکے. قرآن پاک میں کوئی جمع کرنے کا کسی آیت میں حکم ہو، کیونکہ خرچ کرنے کا تو بار بار دیکھیے نا، جمع کا حکم میں کہاں بتاتا ہوں. جب قرآن وراثت کا قانون بیان کرتا ہے تو کس بات پہ؟ اگر کوئی پیسہ ہے ہی نہیں تو وراثت کس بات میں؟ لیگل لیول یہ ہے کہ جو کچھ تم کماؤ جائز طریقے سے تمہارا ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو. ضرورت سے نہیں، ضرورت سے، وہ میں نے کہا روحانی لیول، روحانی لیول پر جس پر کہ حضور نے، فقراء صحابہ نے اور صوفیاء کرام نے لیول گزارا ہے، زندگی گزارا، وہ ہے. لیکن جس پر سب نے گزارا ہے. اب حضرت عثمان کے پاس دولت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک کے اندر اتنے پیسے کہاں سے لے آتے؟ نہیں، لیکن وہ ایسی بات بھی نہیں تھا کہ غریب جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو دوسری بات ہے. یہ تو زکوٰۃ کے نظام سے اسلام غرباء کی ضروریات انڈر رائٹ کر دیتا ہے.
ان کی تمام بنیادی ضروریات جو ہیں نظام خلافت کے ذمے ہیں، بیت المال سے پوری ہوتی بیت المال سے پوری ہوگی۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، یا تو آپ کر دیں خالص کمیونسٹ نظام ہو، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، آپ دوڑوا بھی رہے ہیں لیکن رسی سے باندھ بھی دیا تو نہ کوئی آگے ہوگا نہ کوئی پیچھے ہوگا۔ اسلام کا یہ کہ نہیں، آپ کی فری ہونی چاہیے اکانومی، آپ آگے روحانی ظاہر ہے کہ اگر روحانی لیول ہے تو اس کو افضل اور برتر، لیکن وہ یہ کہ آپ اسے نافذ نہیں کریں گے۔ روحانی نظام کو آپ بالجبر نافذ نہیں کریں گے، جس پر نظام بنا ہے اپنی ول پر ہے، ظاہر بات ہے، چوائس پر ہے، چوائس پر۔ اس لیے کہ اگر آپ سارا نظام دیکھیں وہ یہ ہے کہ آخر وہاں کام کرتے تھے لوگ، ان کے پاس ہوتا تھا، وراثت بھی ہوتی تھی، وراثت کا اتنا لمبا قانون قرآن نے دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ اچھا کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو زکوٰۃ کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ جیسا کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں ڈرتے ہوئے لوگوں کے مجمع عام میں کہ وہ میرا سر نہ پھوڑ دے کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، اب بتائیے عام آدمی کیا سمجھے گا اس سے؟ میرا سر پھوڑے گا، زکوٰۃ تو اسلام کا کبھی ہوا ہی نہیں، جمع کیا ہی نہیں کبھی زکوٰۃ۔ لیکن یہ کہ عام قانون تو وہ نہیں تھا نا، یہ عام قانون یہ تھا کہ حلال سے کماؤ، وہ تمہارا ہے، تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس حد تک چلے جاؤ کہ ضرورت سے زیادہ سارا دے دو، یہ بہت اونچا معاملہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو کچھ تم چھوڑو گے تمہاری اولاد میں بھی چلا جائے گا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو جاگیرداری نظام ہے جو آج کل پاکستان میں موجود ہے مختلف شکلوں میں، اس کی موجودگی میں کوئی اسلام یہاں پر نافذ ہو سکتا ہے یا جمہوریت آ سکتی ہے؟ دونوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ جاگیرداری نظام جو ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ، عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فوج سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میرے نزدیک فوج تو پروڈکٹ ہے، نتیجہ ہے اس کا۔ اصل جو ہماری بیماری ہے وہ جاگیرداری نظام ہے، اس جاگیرداری نظام نے ہی در حقیقت پاکستان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرایا ہے۔ یہی فیوڈل لارڈز جو ہیں، یہی جو ہے ان کی جو میوزیکل چیئرز گیم ہے ہمارے ہاں کی سیاست، اور کچھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے در حقیقت جاگیرداری کا نظام اسلام کے خلاف ہے، بلکہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتا ہوں، مزارعت بھی حرام ہے۔ جس طرح حضرت عمر نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ دیا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ خراج کا معاملہ ہے۔ وہ مسئلہ خاص یہ تھا کہ جب عراق اور ایران فتح ہو گئے تو لوگوں نے یہ کہا یہ مال غنیمت ہے، اس میں سے آپ جو ہے اپنے لیے 5واں حصہ رکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے، ریاست کے لیے، باقی ہمیں تقسیم کیجیے۔ تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر اس پر عمل کیا جاتا، اور اس میں صحابہ تھے جو کھڑے تھے حضرت عمر کے خلاف کہ نہیں، جب حضور نے یہ کیا، خیبر فتح کیا تو زمینیں تقسیم کر دی تھی، تب آپ ساری تقسیم کیجیے۔ پھر حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی، 5 صحابہ مہاجرین میں سے، 5 انصار میں سے، ان سب کے سامنے اپنی رائے بھی رکھی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا، جو زمینیں جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ بیت المال کی ملکیت ہے۔ نیشنلائزیشن آف لینڈ سب سے پہلی جو تاریخ میں ہوئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے ان کے مالک بیٹھے ہوئے تھے اب وہ حکومت کے مظاہرے کی حیثیت سے کام کریں گے، خراج دیں گے، خراج بیت المال میں جائے گا۔ تو پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں، پچھلی صدی تک تمام علماء کا اس پر اتفاق رہا تھا، اور جو خراجی زمین ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو حکومت جب چاہے لے سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پھر کچھ علماء نے ایک رائے نکالی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، ہاں اس کے پہلے ان کی کتاب چھپی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمینیں جو ہیں وہ عشری ہیں، یعنی ملکیتی ہیں۔ پھر ان کے بیٹے نے فیڈرل شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں اس کا جو شریعت بینچ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یہ ملکیتی زمینیں ہیں، 1 انچ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں، میرے نزدیک اول تو یہ خراجی زمینیں ہیں، ان سب کا نیا بندوبست ہو سکتا ہے، ان کو لے کر عوام میں تقسیم کیا جائے اور اس کے مطابق نظام چلایا جائے، اور اگر بالفرض اس پر کنسنسس ہو جائے کہ یہ عشری ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا جائے، کوئی مدعا